شیطان کے بندے بھی ہے۔ اب رحمان کے بندے ہیں تو رحمان کے بندے اب یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے میری طبیعت کیا ہے، میرے حالات کیا ہے، موقع کیا ہے، گنجائش کیا ہے، کس کی حکومت ہے، کس کی پالیسی ہے اور کس کا کون ہے، وہ سب نہیں دیکھتے، بلکہ وہ رحمان کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو شیطان کے بندے ہیں وہ رحمان کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رحمان کے کتنے بھی احکامات آ جائے، کتنے بھی فرمان آ جائے، کتنے بھی اس کے تو ارشادات آ جائے، اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ رحمان کے بندے بننے کے بھیجے ہیں، اور اللہ رب العزت نے دونوں مادے رحمان اور شیطان دونوں مادے ہمارے اندر رکھ دیا ہے۔ چاہے تم رحمان کی مانو چاہے تم شیطان کی مانو، تمہارے اندر دونوں مادے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک نہیں 10 جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ انہی میں سے آج کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ اور پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور یہ لوگوں کو آپ نے بخوبی دیکھ لیا ہوگا، ان لوگوں کو اور ان اشخاص کو، ان مردوں کو، ان عورتوں کو جو ہمارے گھروں کے اندر عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہے، دادی ہے، نانی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے باہر کا جائزہ لیا ہوگا کہ اس کے اندر بھی آپ کو رحمان والے بھی ملیں گے اور شیطان والے بھی ملیں گے۔ رحمان سے مراد یہ ہے کہ رحمان والے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب جب اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے نماز کا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب اللہ نے ان کو زکوٰۃ کا حکم دے دیا تو زکوٰۃ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائے تو کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ اللہ رب العزت نے ان کو صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر اللہ نے ان کو توفیق دی ہے تو رمضان کا پورا پاس و لحاظ کر کے اس کے اندر روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ رب العزت کے عاشق ہے، اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں۔ مگر جو بندے اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، تو ان کے لیے رمضان آئے تو بھی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے نماز کے وقت آئے تو بھی فرق نہیں پڑتا، اور ان کے لیے مال آنے کے بعد بھی فرق نہیں پڑتا، اور حج کا حکم آ گیا، مال آ گیا، اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا عادی بنا دیا اور اپنی فطرت کو ایسی فطرت بنا دیا، اپنی طبیعت کو ایسی طبیعت بنا دیا، اپنے نظریات کو ایسے نظریات بنا دیا، اپنے اعمال کو ایسے اعمال بنا دیا کہ جس سے معلوم ہوتا یہ بندہ رحمان والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بندہ ہے جو شیطان والا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو اپنے بندوں پر بھروسہ ہے، اس لیے شیطان نے جب کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تمام جانب سے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور میں ان کو جہنم کی طرف کھینچوں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا عبادک من المخلصین، اے شیطان سے کہا مردود لائن تو یہاں سے درگاہ سے میرے دور ہو جا، جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں، ان کے نزدیک کوئی عذر نہیں رہتا، وہ بولتے بھائی کمائی بھاڑ میں جائے، کمائی آج نہیں کل آ جائیں گی۔ وہ یہ دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہمارے لیے پہلے ہے، فنکشن بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں بھی ہوں گے اور ٹل بھی سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو بھی سکتے ہیں، دنیا کی تاریخ ہے، لوگ آگے پیچھے کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے میرے نماز کا وقت ابھی ہے، میں نماز کو ادا کروں گا، پیسہ ابھی موجود ہے، بعد میں شادیاں ہیں، بعد میں کاروبار ہے، بعد میں پلاٹنگ ہے، اور بعد میں تمہارے گھر بنانا ہے، پہلے شروع اللہ نے مجھے حج فرض کیا، وہ حج کو ادا کروں گا۔ تو رحمان کے بندے ہوئے اللہ فرماتے ہیں الا عبادک من المخلصین، اللہ کے پیارے اور محبوب اور لاڈلے بندے وہ ہیں جن کے اوپر شیطان کا زور بالکل نہیں چلتا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے۔ تو اس لیے عزیزو بزرگو دوستو، اب مجھ کو اور آپ کو اس بات کا جائزہ کرنا ہے اور اپنے اندر غور و فکر کرنا ہے کہ میری روش کہاں پر جا رہی ہے، ہماری منزل کدھر جانب جا رہی ہے، ہم کس جانب جا رہے ہیں، ہمارا مقصود کیا ہے، ہمارا مطمع نظر کیا ہے، ہمارا یہاں پر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا رحمان کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو راضی کرنا ہے، رحمان کے بندے بننا ہے یا شیطان کے کارندے بننا ہے۔ ان دونوں کے اندر اگر میں اور آپ فرق کو محسوس کریں گے تو مجھ کو اور آپ کو عبادت کرنا آسان ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہوگا۔ انہی عبادت کے مہینوں میں سے، انہی بخشش کے مہینوں میں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پھر موقع دیتے ہیں، ان بندوں کو موقع دیتے ہیں جن لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے، جن لوگوں نے اپنی ایک ارادہ باندھ لیا ہے اور پختہ عزم کر لیا ہے کہ ایک نہیں 30 رمضان آ جائے، ایک نہیں 50 رمضان آ جائے، ایک نہیں 1000 نماز کے اوقات آ جائے، 1 لاکھ روپے نہیں اربوں اور کھربوں روپے آ جائے، ایک مرتبہ حج نہیں
بلکہ اگر ہم کو اللہ رب العزت کروڑوں روپے دے گا اس کی بات بھی ہم حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں ہیلے بہانے بولیں گے موسیٰ ایسا ہے، یہ مجبوری ہے، یہ ہے، وہ تمام بہانے وہ تمہارے دل کے اندر ہے، اللہ کی شریعت کے اندر بہانے نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے ایسے بندوں کے لیے ایک موقع دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ٹھان لیا کہ میں کبھی روزہ نہیں رکھوں گا، کبھی زکات ادا نہیں کروں گا، کبھی اپنے آپ کو بناؤں گا نہیں، کبھی اپنے آپ کو سنواروں گا نہیں، کبھی اپنے اخلاق کو بناؤں گا نہیں، کبھی میں تو جھوٹ کو چھوڑوں گا نہیں، جن لوگوں نے ٹھان لیے ہیں، جن لوگوں نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیا ہے، مضبوط ارادہ کر لیا ہے، اللہ رب العزت ان کو تربیت کے واسطے اور ان کے ذہن کو بنانے کے واسطے، ان کے اعمال کو بنانے کے واسطے، ان کے اخلاق کو بنانے کے واسطے، ان کی ذہن کی سوچ کو صحیح کرنے کے واسطے اللہ رب العزت ان کو رمضان عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس امت سے عذاب کا ارادہ نہیں کیا۔ فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رمضان ہے۔ اللہ نے جس کو رمضان دے دیا، گویا اللہ رب العزت سے اسے محبت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کو بخشنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے رمضان کے ہر دن کو رحمت بنایا، اس لیے اللہ رب العزت نے ہر دن کو مغفرت بنایا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے 10 دن کو آنکھ سے آزادی بنایا، 10 دن کو رحمت بنایا، 10 دن کو مغفرت بنایا اور 10 دن کو آزادی بنایا۔ رحمت تو ان کے لیے ہے جو رمضان غیر رمضان اللہ کو راضی کرنے والے تھے، وہ پہلے بھی اللہ کو راضی کرتے تھے، اب رمضان آ گیا اس میں بھی اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنایا اور مغفرت بھی بنایا انہی لوگوں کے واسطے، تاکہ وہ لوگ جو کبھی اعمال کرتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دیا، کبھی روزوں کا اہتمام کیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی تراویح کا اہتمام کیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی جھوٹ کا چھوڑ دیا کبھی جھوٹ کو اہتمام کر دیا، کبھی سچ بولنے کا اہتمام کیا کبھی کبھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کبھی کبھی ہے تو نظر بد سے بچنے کا اہتمام کیا، پھر ہے تو غیر محرم کی طرف دیکھنے لگا۔ جتنی گندی عادتیں ہیں، جتنی خسیس اور گھٹیا اور ذلیل عادتیں ہیں، کبھی کبھی بچتا ہے، کبھی کبھی چغلی کرتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی کسی کا جھگڑا لگاتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، کبھی کسی کاروبار کے بارے میں، کبھی کسی کے اولاد کے بارے میں، کبھی کسی بہو بیٹی کے بارے میں۔ یہ جتنی خبیث اور غلیظ عادتیں انسان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، کبھی اس سے بچتا ہے کبھی نہیں بچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کے واسطے درمیانی اشیاء رکھ دیا ہے جس کو میں اور آپ مغفرت کا اشیاء کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے تیسرا جو اشرا رکھا ہے وہ ہے آگ سے آزادی، وہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ بندے بھی میری طرف متوجہ ہو جائے جن لوگوں نے اپنا مزاج ہی عادی بنا دیا، جنہوں نے اپنا مزاج بنا دیا چغلیاں کرنے کا، جنہوں نے اپنا مزاج بنا دیا لوگوں میں جھگڑے لگانے کا، جن لوگوں نے اپنا مزاج بنا دیا حرام کے مال کھانے کا، رشوت کے مال کھانے کا، سٹے کے مال کا کھانے کا، پیاز کا کھانے کا، رشوت کا کھانے کا، سود کا کھانے کا، فائنانس کا کھانے کا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا، گندے لوگوں میں رہنا، گندی باتیں کرنا، گندا موبائل چلانا، گندا واٹس ایپ چلانا، گندا انسٹاگرام چلانا، گندی چیزیں دیکھنا، گندی چیزیں اپنے دماغوں میں رکھنا، جن لوگوں نے اپنی فطرت بنا دیا، اپنا مزاج بنا دیا، گندے لوگوں میں اٹھنا، گندے لوگوں میں بیٹھنا، گندی نالیوں پہ، گندے ہوٹلوں پہ، اللہ کے گھروں میں نہیں آنا، جنہوں نے ایسی فطرت بنا دی ہے، اللہ نے ایسے بندوں کے واسطے کہا ہے اے میرے بندو، تم نے اپنا مزاج ایسا بنایا، اپنی سوچ ایسی بنائی، اپنی عقل ایسی بنا دی، اپنے دل کے اندر میرے علاوہ معبودان باطلہ کو، میرے علاوہ دوسروں کو وقت دے دیا، میرے علاوہ دوسروں کے اوپر پیسہ خرچ کر دیا، میرے علاوہ دوسروں کے واسطے بھوکا رہ گیا، میرے علاوہ دوسروں کے واسطے سفر کیا، میرے گھر کے علاوہ تم نے اجمیروں کا سفر کیا، میرے واسطے بھوکے رہنے کے بجائے تم نے ڈاکٹروں کے مشورے کو بھوکا رہنا برداشت کیا، میرے اوپر پیسے لٹانے کے بجائے تم نے فنکشن ہالوں پہ اور شادیوں پہ اور مٹیوں پہ اور گھروں پر اور فرشوں پر اور ٹائلوں پر بکنے پر ان چیزوں پر تم نے پیسہ لگا دیا۔ اے ظالموں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دیا، اللہ رب العزت نے بڑا پیارا جملہ ان کے واسطے فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، یہ جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ حالانکہ جن لوگوں نے اللہ سے جنگ مول لے لیے، سود کا لینا، رشوت کا لینا، بیاج کا لینا اور فائنانس کا لینا اور پیسے بڑھ کے لینا، سود کا لینا، یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو جملہ استعمال کرے یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے پیارو بندو، کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ یا عبادی الذین آمنوا اسرفوا، اے میرے
بندو، اے میرے ماننے والوں، میری ذات پر ایمان لانے والوں، میرے تو نظریات پر ایمان لانے والوں، میری کلمات پر ایمان لانے والوں، میرے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے والوں، اے میرے نبی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے والے بندو، مگر اعمال کے اعتبار سے تم بہت دور ہے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے بہت دور ہے، اپنے کرتوت کے اعتبار سے بہت دور ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم نے ہے تو گناہ کو مول لے لیا ہے، پیسوں کے ذریعے سے بھی گناہ کمائے تم نے، موبائل کے ذریعے سے بھی گناہ کمائے تم نے، پیٹ کے ذریعے سے بھی گناہ کمائے تم نے، زبان کے ذریعے سے بھی گناہ کمائے تم نے، ہاتھ کے ذریعے سے بھی گناہ کمائے تم نے، بلکہ آنکھ کے ذریعے سے بھی گناہ کمائے تم نے، اشاروں کے ذریعے سے بھی گناہ کمائے تم نے، پیر کے ذریعے سے بھی گناہ کمائے تم نے، گویا کہ اپنے آپ کو ظلم کو مول لے لیا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کی تم نے چن کے نافرمان کیے۔ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندو اب بھی تم میری رحمت سے نا امید مت ہو، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، اب بھی تمہارے لیے غنیمت کی چیزیں ہیں، ابھی بھی تمہارے لیے رمضان ہے، ابھی بھی تمہارے لیے مغفرت کا شرح چل رہا ہے، اب بھی تمہارے لیے رحمت کا شرح چل رہا ہے، جس کے اندر میں رحمت اپنی لٹا رہا ہوں، جس کے اندر میں نے جنت کے دروازے کھول کے رکھے ہیں، جس کے اندر میں نے فرشتوں کو بند کر کے رکھا ہے، جس کے اندر میں نے تمام مخلوقات کو آپ کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے، جس کے اندر میں نے فرشتوں کو تمہاری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے رکھا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں رحمت کا انتظام میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے مغفرت کا اشارہ بنایا، میں نے آپ سے آزادی کا اشارہ بنایا، ان تمام نعمتیں ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت کے اتنے پیارے پیارے اور اچھے اچھے پیغامات ہونے کے باوجود، اللہ کی اتنی محبت ہونے کے باوجود، اگر میں اور آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، میں اور آپ روزے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، میں اور آپ جھوٹ کو نہیں چھوڑتے ہیں، میں اور آپ حرام کمائی کو نہیں چھوڑتے ہیں، میں اور آپ غلیظ اور خسیس اور گھٹیا اور کمینہ دوستوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، جن کے ساتھ رہ کر میں نے رات میں اپنی فطرت کو خراب کیا، اپنے مزاج کو خراب کیا، اللہ کی ناشکری کو مول لیا، جس کی وجہ سے میں اور آپ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنے معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو تم نے میری چن کر نافرمانی کی ہے، نماز کا وقت ہوا تم نے نمازوں کو ضائع کیا، روزہ آیا تم نے روزوں کو ضائع کیا، تمہارے پاس مال آیا، غریب تھے تو امیدیں کرتے تھے اللہ مال دیں گا تو مال لٹائیں گے، جب مال آ گیا تو عیاش بن گئے، بچی کی شادی میں لٹا رہے ہو، پتھروں پر لٹا رہے ہو، فرشی پر لٹا رہے ہو، کپڑوں پر لٹا رہے ہو، کھانے اور پینے کی چیزوں پر لٹا رہے ہو، غیر ضروریات پر لٹا رہے ہو۔ تم نے یہ نیت کی تھی میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا، تم نے اب تک اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کیا، تم نے کہا اللہ مال دیں گا تو میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، اللہ مال دیں گا تو اللہ کے دین کے لیے میں لٹاؤں گا، اب کیا ہو گیا تم کو، تم چن کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ تو رحمت کے دروازے کھول رہا ہے، مغفرت کے دروازے کھول رہا ہے اور جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ تمہارا مزاج وہی ہے، پرانا، بھدا، خسیس، گھٹیا، ناپاک، نالائق، بدتمیز، بدکمینہ، یہ جو تمہاری فطرت بنی ہے ہم نے جہنم کو لگایا، اور تمہارا مزاج کیا ہے جہنم میں جانے کا۔ ہم جہنم کے دروازے کو بند کر رہے ہیں اور تم اس کو کھول رہے ہو، ہم ایک تو شیطان کو قید کر رہے ہو اور تم بتا رہے ہو بھائی تیری ضرورت نہیں ہے تو قید کیوں ہوا، ہم خود شیطان کے بچے تیرے ہیں، اب تو ہم کہاں پر جائیں گے، تو ہمارا سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ نمازوں کی طرف آنے کو تیار ہے، نہ زکات کی طرف متوجہ ہونے کو تیار ہے، نہ دل کی گندگیاں صاف کرنے کو تیار ہے، نہ اچھے اخلاق لانے کے لیے تیار ہے، نہ ہی اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی اپنا نظریہ بدلنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر شیطان کو بند کیوں گیا؟ ہم خود شیطان ہیں، ہم نے خود جہنم کو بول لیا ہے، ہم نے کہا کہ جو فرشتے ہیں دعا میں آمین میں وہ بیکار ہو گئے، ہم تو دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرمانے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے میں جنت کو سوار کرتا ہوں، میں جنت کو تیار کرتا ہوں، میں جنت کو سجاتا ہوں۔ کس کے لیے سجا رہے ہیں یہ جنت ہمارے لیے؟ ہم تو جہنم میں جانے کے جہنم کا دروازہ کھول رہے ہیں، ہم تو کسی کو اور کو مشکل کشا جان رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کسی اور کو دل دیے بیٹھے ہیں، ہمارے دل کی دنیا میں اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے، ہمارے پیسوں کے حصوں میں اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے، ہماری نماز کے اوقاتوں میں ہمارے وقت کے اندر اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے۔ میرے عزیزو بزرگو یہ مہینہ کھیل کھلواڑ کا نہیں ہے، یہ مہینہ ہوٹلوں کا نہیں ہے، یہ مہینہ میاج کا نہیں ہے، یہ مہینہ ٹائم پاس کا نہیں ہے، یہ مہینہ ریل دیکھنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ موبائل پر وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ ڈرامے دیکھنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ رمضان پروگرام دیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تربیت کا ہے، یہ مہینہ گندگیوں کو نکالنے کا ہے، جو خباثتیں بھری ہوئی ہے، جو کینہ بھرا ہوا ہے،
جو بغض بھرا ہوا ہے، جو حسد بھری ہوئی ہے، جو مسلمانوں کے تعلق سے نفرتیں بھری ہوئی ہے، عداوتیں بھری ہوئی ہے، دشمنیاں بھری ہوئی ہے، سانپ کی فطرت ہے ہمارے اندر، بچھو کی فطرت ہے ہمارے اندر، بندروں کی فطرت ہماری بن چکی ہے. اللہ نے اس لیے بھیجا ہمیں، اور اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کیسے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے؟ جن کا مزاج دوسروں کو مارنا ہے، جن کا مزاج